اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوقات کی طرف دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ آسمان سے زمین تک کائنات کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھو اور خالق کو پہچانو کہ وہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ اس نظام کو دیکھو اور قادر مطلق کو پہچانو۔ تم اس کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ اسے سمجھ سکو، لیکن اتنا تو پہچان سکتے ہو کہ یہ کارخانہ کسی عظیم، کسی عزیز اور کسی حکیم کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک عظیم الشان عمارت کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے اس کے معمار کو نہیں دیکھا، پھر بھی عقل رکھنے والا انسان اتنا تو جان ہی لیتا ہے کہ کوئی معمار ہے، عمارت کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گئی ہے، اور معمار ماہر فن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صناعی اور اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے سے اور خود انسان کی اپنی تخلیق سے ظاہر ہے، بلکہ دلیل ہے کہ بنانے والا یقیناً کوئی ہے جو اس سارے کارخانے کو اپنے علم اور حکمت سے چلا رہا ہے۔ قدرت کی نشانیوں کو قرآن پاک نے آیات کہا ہے۔ دوسری قسم کی آیات یا نشانیاں وہ ہیں جو آیات قرآنی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں قرآن پاک کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، جو تقریباً تمام مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت تمہارے پاس کون سی ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کتاب الہی میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس پر آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاؤ، آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھ لینے سے صبح تک ایک نگہبان تمہارے پاس رہے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور وہاں کی راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے اس ممبر پر کہتے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور اس کے پڑوس کے اور جتنے مکانات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، عقیدہ توحید بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے۔ اس عظیم آیت یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جملے کی ابتدا لفظ اللہ سے ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ رب کائنات کا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام تو اتنے ہیں کہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی وہ ختم نہ ہوں، لیکن ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن صفاتی نام رؤوف، رحیم، شاہد، مزمل، مدثر، یہ سب ہیں۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جس میں ہر خوبی موجود ہو اور درجہ کمال کی ہو، اس سے بہتر کا تصور بھی نہ ہو سکتا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھتا انسان بھی ہے، بصارت اس میں بھی ہے، مگر انتہائی محدود پیمانے پر۔ آنکھ بند کر لے، سامنے رکاوٹ آ جائے، بہت فاصلے پر چیز ہو تو انسان کی بصارت کام نہیں کرتی۔ یہی سماعت کا حال ہے، یہی علم کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، سمیع ہیں، علیم ہیں، اور یہ تمام صفات درجہ کمال کی ہیں۔ اللہ نام ہے اس ذات کا
جس میں ہر خوبی موجود ہو اور ذاتی ہو، کہیں اور سے حاصل نہ کی گئی ہو، خود اس کی ذات میں موجود ہو، جیسے سورج کی کرن۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ سورج سے نکلی ہے۔ ہم بہت سی کرنیں جمع کر کے سورج نہیں بنا سکتے۔ صفات باری تعالیٰ خود اس کی ذات میں ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئی ہیں۔ تو اللہ نام ہے اس ذات کا جو ہر عیب سے پاک ہو، نہ کوئی عیب اس کے اندر ہو، نہ کوئی باہر سے لگایا جا سکے، ہر خوبی کا جامع، ہر کمزوری اور نقص سے پاک۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، لا الہ الا ہو، بس وہی ایک معبود ہے۔ یہ توحید کا وہ کلمہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، دو صفات بتائیں۔ حی کے معنی ہے زندہ، لیکن یہ زندگی مخلوق کی زندگیوں سے قطعی مختلف ہے۔ انسان، حیوان بھی زندہ ہیں، لیکن پہلے موجود نہیں تھے، چند سانسیں ملیں اور اس کے بعد مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طرح فانی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی اس کی ذاتی صفت ہے۔ دوسری صفت قیوم ہے، یعنی وہ ہستی جو نہ صرف خود قائم ہے بلکہ دوسروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر مخلوق اپنی بقا، اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی سامان کی یا کسی نہ کسی مدد کی محتاج ہے۔ غذا نہ ملے، سورج، چاند، ہوا کی مدد نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ کوئی شے اپنی ذات سے قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز اپنی زندگی اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جیسے سایہ اپنی اصل کا محتاج ہوتا ہے۔ کرسی موجود نہ ہو تو اس کا سایہ کہاں سے آئے گا؟ دوسری صفت قیوم ہے، یعنی وہ ہستی جو نہ صرف خود قائم ہے بلکہ دوسروں کو بھی قائم سنبھالے ہوئے ہے۔ قیوم وہ صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے قیوم نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ عبد القیوم رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو صرف قیوم کہہ کے پکارا تو گناہ گار ہوں گے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ شرک تک کے مرتکب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص صفت کو انسان کی طرف منسوب کر دیا۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ یہ دونوں حالتیں تھکن کو ظاہر کرتی ہیں، جو نقص اور کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ انسان کو خیال ہو سکتا ہے کہ سارے آسمانوں زمینوں کو سنبھالنے والا اور ان تمام کا کام چلانے والا اتنا کام کر کے شاید تھک جاتا ہو اور نیند آ جاتی ہو، تو بتا دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سب کا مالک ہے۔ زمین، آسمان اور ان میں موجود تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ثابت ہے۔ انسانوں کی ملکیت تو مرتے ختم ہو جاتی ہے، عارضی ہے اور منتقل ہو جاتی ہے ایک سے دوسرے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت دائمی اور ابدی ہے۔ جب وہ مالک ہے، جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، جس حال میں چاہے اسے رکھے، کیونکہ مالک ہے۔ اس کی ملکیت کے بارے میں کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا کہ کیوں ایسا کیا اور کیوں ویسا کیا، مالک جو ہوا۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کر سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر خود مختار ہونے کا بیان ہے۔ کافروں کا عقیدہ تھا کہ دیوتا اور بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 109 میں فرمایا اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، وَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ سفارش صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی اور ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو سفارش کے اہل ہیں، یعنی اہل ایمان کے حق میں۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات سے واقف ہے، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور بعد کے تمام حالات جانتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب حالات کا علم اسے ہے، چھپ کے کرو یا دکھا کے کرو، اس کے لیے سب برابر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ساتواں جملہ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور لوگ اللہ کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، الا بما شاء، سوائے اس بات کے جسے اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کی ہر بات سے واقف ہے، لیکن کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا جن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس بات کے جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے اتنا وہ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ انسانوں کی طرف ایسے علم کی نسبت کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، جیسے علم غیب۔ یہ خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کا جتنا علم کسی کو عطا فرمانا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جیسے انبیاء کرام کو دیا، ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، کوئی انسان کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ 8واں جملہ، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی انسانوں کی کرسی کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جسم سے اور مکان اور زمان سے کی قید سے آزاد ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان چیزیں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی کے چھلے جیسی چیز ڈال دی جائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مطلب اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے۔ نمبر 9 جملہ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ بوجھ معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب آسان ہے۔ آسمان و زمین ہو، عرش و کرسی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا قائم رکھنا، ان کی حفاظت کوئی بوجھ نہیں ہے۔ 10واں جملہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت عالی شان اور عظمت رکھنے والا ہے۔ علی کے لغوی معنی ہے بہت اونچا، اور عظیم کے لفظی معنی ہے بہت بڑا۔ یہ دونوں صفات آخر میں لا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی صفات بیان تو کر دیں، لیکن حقیقت میں وہ تمہاری سمجھ سے اتنی اونچی اور اتنی عظمت والی ہیں کہ بس ان کو تمہیں ان کی ایک معمولی سی جھلک ہی دکھائی جا سکتی ہے۔ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کیسا ہے تم پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری عقل و شعور اتنا اونچا جا ہی نہیں سکتا۔ ان 10 جملوں میں انتہائی فصاحت و بلاغت اور بڑے شاندار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کو بیان کیا ہے، اور یہ توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس میں آ گیا ہے۔